جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بھائی ہیں جی ہمارے درہ آدم خیل سے۔ اچھا، یہ آپ کو دکھایا ہائکنگ پہ جا رہے ہیں یہ پہاڑ پہ، اور دیکھی تھی انہوں نے ویڈیوز ہماری، اچھا، جس کے بعد انہوں نے میرے خیال سے ہم سے شیئر کیا واقعہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ پہاڑ، یہ لوگ جا رہے ہیں 2-4 دوست مل کے ہائکنگ پہ، پہاڑوں پہ نہیں واک پہ چلے جاتے ہیں، بہت اونچی، سٹکیں بھی ہیں ان کے ہاتھ میں، ویپنز بھی ہیں، اور جس پہاڑ کی چوٹی پہ انہوں نے ایرو کا نشان بنایا نا، وہاں شراز بھائی کیا ہوا کہ ان سے ہو گئی ناپاکی۔ اب یہ لوگ جب جا رہے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر ہو جائے گا اور ان کو حاجت ہو جائے گی، ضرورت پیش آ جائے گی حاجت کی۔ اب جب یہ لوگ واپسی کے سفر پہ تھے نا نیچے، تو انہوں نے کیا کہا اپنے دوستوں کو کہ یار تم لوگ چلو، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اچھا، اور انہوں نے پہاڑ کی اس چوٹی کے اوپر ہی کہتے ہیں بھائی مجھے جو ہے نا یورین کال آ گئی، اور ایسی آ گئی کہ میں کنٹرول نہیں کر سکا، اور میں نے اپنے دوستوں کو آگے بھیجا، میں اکیلا پیچھے نا چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں نا، پھر جب میں اٹھنے لگا ہوں نا وہاں سے، اسی وقت مجھ سے اٹھا نہیں گیا۔ اچھا، اسی وقت اتنا امیجیٹ ہے؟ اتنا امیجیٹ کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ سے ناپاکی ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اب مجھے نہیں پتا، شیور نہیں ہوں میں کہ یہ وہاں کھانسے تھے نہیں کھانسے تھے، انہوں نے احتیاط کی تھی نہیں کی تھی، انہوں نے وہاں یہ کہا تھا نہیں کہا تھا کہ کوئی ہے تو ہٹ جائے۔ بڑی مشہور مثال ہے نا، پوش پوش 80 انے تھے بے ہوش، کوئی ہے تو ہٹ جائے، کھانس لیں 3-4 بار، اگر بچوں یا بزرگوں کو ایمرجنسی آ جاتی ہے۔ یہ چیز ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے۔ اب میں شیور نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یہ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی رفع حاجت سے فارغ ہوئے، کہتے ہیں میں اٹھنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ بڑی مشکل ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی مجھے اٹھنے میں، اور مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ انسان کو فیل ہوتا ہے نا کہ کچھ ہو گیا۔ دوست ان کے آگے جا رہے ہیں، اب یہ دوستوں کو آوازیں دے رہے ہیں کہ یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ دوست اس کو مذاق لے رہے ہیں۔ ہوتا نا اتنی ہائکنگ کر لی ہے، تھک گئے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، چلا نہیں جا رہا، یہ اب یہ نا مذاق لے رہے ہیں اس کو۔ جی جی جی، اس کو مذاق لے رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو ابھی سے اس کی ابھی رستہ شروع ہوا ہے واپسی کو، اور ابھی سے یہ بات ہے۔ کہتے ہیں بھائی تھوڑا میں آگے گیا ہوں، مجھے اپنے اوپر اتنا وزن محسوس ہوا، میری دونوں ٹانگیں جو ہے نا میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور میرے دوست میری بات مان نہیں رہے۔ کہتے ہیں میں تھوڑا آگے جا کے میں گر گیا ہوں نیچے، وہیں پہ اسی ہائکنگ ٹریک پہ واپس جاتے ہوئے میں گر گیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں، وہ جوان مجھے اپنی کمر پر بٹھا کے جو ہے نا اس پہاڑ سے نیچے لایا۔ وہ بھائی نے بتایا، وہ جو 7 دوست ہیں کہ پتہ نہیں ڈارک سوٹ میں ہے بلو سوٹ میں ہے نا، وہ مجھے لے کے آئے نیچے۔ میں گھر پہنچا ہوں، میری دونوں ٹانگیں کام نہیں کر، اور اب آپ وہ تصویر دیکھ لیں جو اب ان کی حالت ہے۔ واکر رکھی ہوئی انہوں نے سامنے، بیبی واکر نہیں دادا، وہ واکر جس کو معذور لوگ جس کے اوپر جو ہے نا جن کا پاؤں کام نہیں کرتا، کوئی پرابلم ہو، اس کے سہارے یہ چل رہا۔ اتنا امیجیٹ ریئیکشن آیا شہزاد بھائی، یہ نہیں کہ آپ گھر آ گئے ہیں اگلے دن 2 دن بعد اسی رات کو، نہیں، اسی وقت۔ یار مجھے بچپن سے یاد ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ جنات کہاں ہوتے ہیں؟ ویرانوں میں، بیابانوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں پر۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، علم کا حصہ بھی، کہ ہاں یار یہ تو اب جا کے ہم نے اتنی کوشش کے باوجود پتہ چلا کہ بھائی یہ گنجان آباد علاقوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہیں۔ آپ آسمان سے پن پھینکیں، ان کی تعداد اتنی ہے کہ کسی نہ کسی جن پر آ کے گرے گی۔ اگر تو انہوں نے میرے خیال سے وہاں یہ کہا ہوتا نا کہ کوئی ہے تو ہٹ جائے، کھانس لیتے، 1 منٹ ٹھہر جاتے، تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے، شاید میں غلط ہوں۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہے ہیں، پہنچ گئے آپ ٹاپ پر،
واپسی آپ کے سارے دوست آگے چلے گئے ہیں, آپ اکیلے وہاں بیٹھ گئے. ایک تو میرے خیال سے وہ جگہ پاک بھی تھی شاید, ٹاپ ہے نا, پہاڑ ہے, بارش کا پانی, شبنم, ایک چیز ہے, جگہ ہے, اور جنگلات میں ہوتے ہیں جنات. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی گلی میں, کسی درخت کے نیچے, کسی دیوار کے پاس بیٹھ کر اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے, شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں, نہیں کنٹرول ہوتا, بچوں کو اکثر چھوٹے بچے جب وہ پیمپر سے چھوٹتے ہیں تو کال آ جاتی ہے, آپ ان کا احتیاط کرتے ہیں گلیوں میں کہ کوئی ہے تو ہٹ جائے. گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتے واش روم زیادہ تر, تو وہ لوگ ایسی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی بھی ہوتی ہیں, اس کے باوجود وہ جا کر نا کھانستے ہیں, کہتے ہیں کوئی ہے تو ہٹ جائے, جو ان کے جملے بنے ہوئے ہیں. اتنا احتیاط ہے. پھر ہم نے کتنی بات شیئر کی ہیں شراز بھائی کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا. وہ ملتان میں ایک بھائی سے غلطی ہوئی تھی, وہ جانور بن گیا تھا. ایک اور صاحب تھے, پھر ان کا علاج ہوا تھا, عجیب زبان بولنا شروع ہو گئے تھے. تو اب میرے اس بھائی کو لگتا ہے کہ کیونکہ فوراً بعد سے یہ مسئلہ ہوا تو اس کی وجہ ان کو وہ ناپاکی لگتی ہے. اچھا ایک خیال یہ ہے, جسم کی ٹھنڈا گرم تو نہیں ہوا کچھ. ایک خیال یہ ہے کہ آپ ہائکنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ اتنی بلند چوٹی پہ پہنچ گئے اور ایک دم آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے, شاید یورین کال آ گئی ہے آپ کو, جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے, اس میں طبیعت خراب ہوتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, شاید پیٹ خراب ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, لیکن دونوں پاؤں آپ کے ساتھ چھوڑ جائیں شراز بھائی. اوپر کے ایریا میں سجاد ٹھنڈ تو ہوتی ہے, پہاڑ پہ اتنا ٹمپریچر ٹھنڈ ہوتی ہے کہ سر کا خون جمنے لگے, مطلب اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یورین پاس کرنے میں حرارت ہوتی ہے. اب ایک تو یہ فزیکلی کہ یا تو پھر دوسرا یہی ریزن ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب کیونکہ ہے بڑا ایکسٹریم ریزن نا, اور بڑا عرصہ گزر گیا اس واقعے کو. لیکن اگر ہیٹ اگر گرم تازہ ہو تو یہ وقت میں دونوں ٹانگیں ساتھ بھی چھڑی جائیں گی. میں وہی کہہ رہا ہوں, ایسا لگا کہ نرو سسٹم ڈیمیج ہوا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, نرو سسٹم یار, مطلب موچ پاؤں مڑ جانا, درد ہو جانا, رگ پہ رگ چڑھ جانا, جو ہوتا بھی ہے, ٹھنڈا گرم ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اکثر. ہیمسٹرنگ پول ہوتا ہے, کچھ دیر بندہ بیٹھتا ہے لیکن سلاتا تو اٹھ جاتا ہے. اب نوٹ کر لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اب جی بھائی کہہ رہے ہیں, میں آپ کے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, پلیز دنیا بہت سارے پیارے لوگ, شاید ان کی دعا سے ٹھیک ہو جاؤں. انشاءاللہ. بہت تھک چکا ہوں علاج کرتے کرتے, روحانی بھی بٹ فیلنگ ڈاؤن. سجاد بھائی اس دن کی پکس ہیں جب ہم درہ آدم خیل گئے تھے ہائکنگ پہ. یہ بلو ڈریس پہ میرا وہ دوست ہے جس کی وجہ سے میں آج صحیح سلامت ہوں, بٹ اس دن کچھ دن صحیح کچھ خراب. اب تو میں سہارے کے بغیر نہیں چل پھر سکتا, کھانا بھی نہیں کھا سکتا. یہ میسج بھی میں جیسے کر رہا ہوں, میرے اللہ جانتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہائکنگ پہ جانے کے بعد جو کال آئی ان کے پاس روانہ ہوا. اب کہہ رہے ہیں میری طبیعت اس کے بعد سے نا پہلے جیسی نہیں رہی, ٹھیک اسی وقت سے. پشاور سے بھائی کا تعلق ہے. اچھا. اور آج اس بات کو 2 سال ہونے والے ہیں. 2 سال سے تکلیف میں چل پھر نہیں پا رہا, اور ماشاءاللہ ینگ سے, بالکل ینگ سے. جی پہلے کی تصویر بھیجی ہے انہوں نے, اب کی بھیجی ہے. کہہ رہے ہیں 2 سال سے چل نہیں پا رہا, ٹھیک سے چل نہیں سکتا, واکر کے سہارے چلتا ہوں. ڈاکٹرز کو دکھایا, سب ٹیسٹ کلیئر ہیں. پھر تو کچھ بہت سے مولویوں کو بھی دکھایا, دم وغیرہ بھی بہت کیے, پر کوئی فرق نہیں پڑا. بالکل اور بھی زیادہ ہو گیا ہے. پہلے ایک پاؤں تھا, اب دوسرا بھی سلولی کام کرنا چھوڑ رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تقریباً بہت ٹیسٹ کروائے, روحانی علاج بھی تھوڑے ٹائم کے لیے 50% تک ہو جاتا صحیح, پھر گڑبڑ ہو جاتی, اور دل بیٹھ سا گیا ہے, بازار تک نہیں جا سکتا. ٹھنڈا پسینہ آتا ہے جب رش دیکھتا ہوں, جب زیادہ لوگ دیکھتا ہوں نا تو گھبراہٹ سی ہوتی ہے ان کو, اور ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جکڑا ہوا ہوں بہت, علاج ایسے ڈاکٹر نہیں بچا کہ ان سے علاج نہیں کیا. مطلب پشاور شہر میں بڑے بڑے اچھے ہاسپٹلز ہیں آس پاس بھی, تو وہاں پر کوئی ڈاکٹر جنہوں نے نہیں چھوڑا. ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں ان کے, اور 2 سال ہونے والے ہیں اس بات کو.
مولوی صاحبان کو بھی دکھا رہے ہیں، دم بھی کروا رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جیسے فرماتے ہیں نا، سب سے پہلے تو انسان اپنے اندر جھانکے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر دوبارہ جائیں، اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، یہاں ہے نا، شہرک سے قریب آپ کے، ٹھیک ہے، یہاں رہتے بھی ہر انسان، ہر دل میں۔ تو جو ہم نے بات بتائی تھی ارسلان بھائی کو، جو پنجاب میں جن کے دونوں پاؤں، وہ بھی بیڈ ریسٹ پہ تھے، وہ تو ہاسپٹلائزڈ تھے، جی ہاسپٹلائزڈ تھے جی، اور اگلے دن وہ کھڑے ہوئے تھے۔ جی جی، کیونکہ یہ بات جی میں نے خود دیکھی سنی اپنے مہربان کو فرماتے، اپنے آنکھوں سے دیکھا سنا۔ فرماتے یہ ہیں کہ پہلے تو آپ کی ذات سے جس کو کوئی تکلیف یا دکھ پہنچا ہے، آپ اس سے پہلے معافی تلافی کریں۔ قصدن، جان بوجھ کے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے کہ یار میں فلاں محفل میں یہ بات کروں گا یا میں اس کو یہ کہوں گا تو یہ نا شرمندہ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، آپ سب سے پہلے تو اس کو پکڑیں، اور صرف یہ نہیں کہنا آئی ایم سوری، جیسے وہ میسیجز بھیج دیتے ہیں نا شب برات پہ، اور آئی ایم سوری، یہ نہیں کہنا، کتے کو باہر نکالنا ہے۔ کہتے ہیں کنویں میں کتا گر جائے 99 ڈول نکال دو، آپ پورا واقعہ تو بتائیں، لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اچھا 99 ڈول 100 ڈول پانی نکال لو، پانی وہ کنواں پاک ہو جائے گا، پہلے کتے کو تو نکالو، کتے کو باہر نکالنے کے بعد 100 ڈول آپ نے پانی نکالنا ہے، پھر وہ پاک ہوگا، ٹھیک۔ تو کتے کو باہر نکالنے سے مراد کیا، آپ زبان سے تو آئی ایم سوری کہہ رہے ہو، اندر سے اس بات کو پوری نکال نہیں رہے، کتے کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ کہو کہ بھائی اس دن میں بہک گیا تھا، میں وسوسہ آ گیا تھا، شیطان سوار ہو گیا تھا، میں اپنی انا میں، ضد میں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی تاکہ تمہیں دل دکھے، تمہاری دل آزاری ہو، تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، کوئی معافی تلافی کرنی ہے تو میں حاضر ہوں، کوئی سزا دینی ہے تو میں حاضر ہوں، اس کو کہتے ہیں آئی ایم سوری والا چکر نہیں، کوئی تحفہ دے دیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، ٹھیک۔ یہ تو آپ سے ہو گیا جو آپ جان بوجھ کے، کچھ انجانے میں ہو جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی لیکن ہو جاتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے کہیں اے اللہ پاک، جن کو میں جانتا تھا ان سے تو میں نے معافی تلافی کر، جن کو میں نہیں جانتا، جس کی میری ذات سے تکلیف پہنچی، جن کو دکھ پہنچا، جس مخلوق کو بھی، میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں، کسی کو پانی پلا رہا ہوں، کسی کو رستہ پار کرا رہا ہوں، کسی کو لفٹ دے رہا ہوں، اس کا ثواب آپ ان کو پہنچا دیں جن کا دل دکھا میری ذات سے، جن کو تکلیف پہنچی میری ذات سے، اور بدلے میں مجھے معافی دلوا دیں۔ یہ بات ہم نے ارسلان بھائی سے کی تھی، میرے خیال سے جس کا ہم نے شاید SSD کا ٹائٹل رکھا تھا بد دعا یا سزا، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہے، لیکن مجھے پورا واقعہ بڑا آتا بد دعا یا سزا نام کی جو SSD ہے ارسلان بھائی کی، کرم ہو گیا ماشاءاللہ۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جمعرات کو جی ان کے گھر والے لنگر دینا شروع ہو گئے، ایک ہستی تشریف لے آئی گھر پہ ان کے، ارسلان بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ کھڑے ہو گئے صحن میں، پورے گھر والے دیکھ کر حیران ہیں، ان کی فیملی کراچی آ رہی تھی ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ہم نے کہا جی ہو گیا شکریہ ادا، ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے، جو دیکھا سنا کہہ دیا امانت، نہ اس میں کم نہ زیادہ۔ باقی جی ملاقات نہیں ہوتی، فون پر بات تو ہو، کیا ہو، ملاقات بھی نہیں تو فون پر کیا بات، مطلب نہ ملاقات نہیں ہوتی، فون پر بھی بات نہیں ہوتی، یہ سب صرف میسیجز جیسے آتے ہیں، امانتاً کوشش ہوتی ہے ویسے ہی پہنچا دیں۔ پشاور سے بھائی کا تعلق جیسے کہہ رہے ہیں ینگ ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، میں بتا رہا ہوں پشاور جب میں گیا تھا تو میں بھی سمجھ رہا تھا، لیکن جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا، بڑے معتبر، بہت پڑھے لکھے اور صاف ستھرا شہر ہے، بڑے پیارے لوگ ہیں، حیات آباد ہے، اور بڑے یونیورسٹی ان کی بڑی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پولیٹیکل بڑے اویئر ہیں، تو ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اور نصیحت ہو گئی صحیح کہ جی یہ تو وہ مقام ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یار یہاں مخلوقات ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، صحیح، لیکن ہم نے ان کو کوئی موقع نہیں دینا ایسا، پتھر مار دیا، ناپاکی کر دی، ایمرجنسی میں، بیماری میں، تکلیف میں کچھ اگر آپ کو ہو گیا، 1 منٹ آپ کم سے کم وہاں پر کھانس لیں، 60 سیکنڈ آپ بول دیں کوئی ہے تو ہٹ جائے، آپ تھوڑا پاؤں سے ہاتھ سے اس جگہ کو ہٹا دیں، وہیں جو آپ کو کوئی پتا لکڑی ڈنڈی پڑی اس سے اس جگہ کو ہٹا دیں، اور پھر آپ مجبوری اگر آپ کی ہے تو کر لیں، نہیں تو آپ احتیاط کریں، نہ کریں۔
میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں کشمیر گیا تھا کھیل رنگ کھیل، تو میں کیرن پہ، تو میں اپنے گروپ سے چڑھتا چڑھتا پتہ آگے نکل گیا. اب وہاں پہ مغرب ہوئی، وہ لوگ آدھے راستے سے پلٹ گئے. اب مجھے اترنا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ جنگل نہ اترنا، لیکن مجھے تو نیچے رہائش تھی. میں نے کہا وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہاں سگنل بھی نہیں تھے. تو جب میں نیچے اترا تو سجاد تقریباً 45 منٹ کا راستہ تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کس جانور کی جنگل میں آواز نہ سنی ہو یا کس مخلوق کی آواز نہ سنی ہو. میں صرف آیت الکرسی نماز میں پڑھ رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا. مطلب یہ رات کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، مغرب سے فوراً بتاؤں انتہائی رات میں کیا ہوتا ہوگا. اور پھر یہ اس چوٹی پہ یہ لوگ گئے ہیں، لازمی وہ مخلوقات میں موجود ہے، دن کی بھی موجود ہے، رات کی بھی موجود ہے. تو ڈاکٹرس کو آپ نے دکھا دیا، اپنی ہر ممکن کوشش کر لی، آپ کی محبت ہے جو آپ کچھ سمجھ کے یہاں بھیج رہے ہیں، وہ آپ کے گمان کے ساتھ ہیں، کرنا اللہ پاک نے، وہی کرتے ہیں، ذریعہ جس کو چاہے بنا دیں. تو جب انہوں نے آپ کے دل میں گمان ڈالا ہے کہ یہاں مسئلہ آئے گا، پیارے لوگوں تک پہنچے گا، انشاءاللہ صحیح جائے گا، تو کرم ہو جائے گا. تو اللہ پاک کے گمان ان کا پورا کر دیں انشاءاللہ. جن کی دعاؤں سے، نظر عنایت سے اتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے جس پر ہم بھی حیران ہیں. صحیح، کیسے، مطلب ہم خود نہیں سوچ سکتے تھے کبھی. حیران کی مطلب اب اگر ہم حیران حدود تو بھی، چھوٹا لفظ ہے شاید. ہاں حدود بھی کم ہو گئی ہیں، مطلب شوق ہو گئے ہم تو. واقعی شوق سے جو ابھی کہتے ہیں آپ نا کہ لاسٹ ٹائم آپ نے ایک دن بعد بتایا تو میں جی تو ہاں جی. شوق، میں تو شاید کچھ خدا نہ خواستہ کچھ نیگیٹیوٹی نہ ہو گئی، لیکن پازیٹیوٹی کی خوشخبری ملی تو میرے تو خوشی کا عالم ہی الگ تھا. تو ظاہر سی بات ہے یار، جو دوستوں کے ساتھ ہائکنگ پہ جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہ بازار نہیں جا سکتے. صحیح. زیادہ رش دیکھتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا انسان بے بسی سی، محتاجی سی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ لوگ ایسی ہمدردی مدد کے لیے آئیں گے. آپ کے اندر بھی نا فیل آتی ہے کہ یار تھک گئے ہیں، 2 سال صحیح سے کھانا نہیں کھا پا رہے، ٹائپ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. مطلب شراز بھائی یہ جو آہستہ آہستہ چیز بڑھ رہی ہے، آپ نوٹ کر رہے ہیں. مطلب کھانا نہیں کھانا، مطلب ہاتھ پاؤں بھی صحیح نہیں چل رہے، صحیح کھانے کا پاؤں تو پاؤں ہاتھ بھی صحیح نہیں چل رہے. طاقت ہی نہیں ہے جسم کے اندر. وہی کہ جب آپ یار، مطلب ایک نظام ہے نا، آپ نے جو کھایا اس کو ہضم بھی کرنا ہے. اب چلنا پھرنا ہے آپ نے، تاکہ وہ پوری باڈی جو ہے نا آپ کی، وہ جس پر گزرتی ہے، جی وہی بہتر جانتا ہے. بے شک. ان کی وجہ سے بہت لوگوں کو نصیحت ملے گی انشاءاللہ، جو ایسی غلطی کرنا جا بھی رہے ہوں گے یا سوچ بھی رہے ہوں گے. کوئی ایک بھی اگر رک گیا نا تو اس کا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. صحیح. تو اسی وجہ سے یہ ذریعہ بنیں گے کسی اور کی پریشانی دور کرنے کا یا مصیبت نہ آنے کا. تو اللہ پاک پھر اسی وجہ سے ان کو نواز دیں یار، کرم کر دیں. انشاءاللہ اللہ نے چلا بہتری کی بڑے پیارے خوشخبری لوگ ہیں ہوگی. جی، بڑے پیارے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں بڑے وسیلوں سے، اپنے اپنے ریفرنس سے، عقیدوں سے وہ دعائیں مانگتے ہیں بے لوس. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. آپ کو نام بتایا، ایڈریس بتایا، علاقہ بتایا. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.